السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے ایک نئے ناول کو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ناول ہے تشا گوہر کا۔ ناول کا نام ہے محبت کچھ یوں ہے تم سے۔ ایپیسوڈ نمبر ہے 1۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ بے سر و سامانے کی حالت میں وہ ریلوے اسٹیشن پر چلتی جا رہی تھی۔ بہت سی نظریں اس کا پیچھا بھی کر رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اب اس کی زندگی کا ایک خوشگوار آغاز ہونے والا تھا، مگر یہ خیال خیال ہی رہ گیا۔ اس کا شوہر، اس کا محافظ اسے یوں بیچ راستے میں چھوڑ گیا، بنا کوئی اتا پتہ دیے۔ وہ اسے ڈھونڈتی بھی تو کیسے؟ وہ ایک دن کی دلہن تھی۔ ابھی تو اس کے شوہر نے اس کے ساتھ 2 گھڑی بات بھی نہ کی تھی۔ ابھی تو اسے منہ دکھائی تک نہ دی تھی، اور وہ اسے اس شادی کا پہلا اور آخری تحفہ دے گیا تھا۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ایک چھوٹے سے کلچ کے، جو اس کے دلہن کے جوڑے کے ساتھ کا تھا۔ اس میں ایک کاغذ تھا جس پر طلاق اور اس کے شوہر کے دستخط تھے۔ اب اس کے دستخط کرنے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑنا تھا، مگر جو چیز اسے سنبھال کر رکھنی تھی وہ یہ طلاق نامہ تھا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے تو ابھی تک اپنے گھر میں قدم بھی نہ رکھا تھا جو اس کا اور اس کے شوہر کا گھر تھا، جس میں وہ اس کے ساتھ رہنے جا رہی تھی۔ زندگی خوشگوار سے ایک دم اندھیر کیسے ہو گئی؟ ریلوے اسٹیشن پر بہت سے لوگوں نے سرخ لباس پہنے، زیورات کے نام پر بس ایک ٹیکا ماتھے پہ سجائے اس بوکھلائی سی لڑکی کو دیکھا جو شاید کچھ ڈھونڈ رہی تھی یا کسی سے چھپ رہی تھی۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ شادی کے جوڑے میں اپنے گھر سے بھاگی ہے، اور جس کے لیے بھاگی ہے وہ ابھی تک نہیں آیا۔ ہر ایک نے اپنا اپنا اندازہ لگانا ضروری ہی سمجھا تھا۔ کئی ایک لڑکوں نے آوازیں کسنی شروع کر دی تھیں، کچھ نے اسے چھوا بھی تھا اور چھوتے چھوتے گزر گئے۔ وہ بچتی بچاتی اس بھیڑ سے نکلتی ریلوے اسٹیشن سے باہر آ گئی، مگر اس کا یہ روپ اسے بھیڑ میں بھی نمایاں کر رہا تھا۔ وہ رو دینے کو تھی، مگر رونا نہیں چاہتی تھی۔ آنسو ضبط کیے وہ اب بازار میں سے گزر رہی تھی۔ نہ جانے کس چیز کی تلاش تھی، کوئی سمت بھی تو متعین نہیں تھی کہ وہ کہاں جاتی۔ بس جدھر کو قدم اٹھتے گئے چلتی رہی۔ اسے کس سے گلا تھا؟ قسمت سے یا پھر خود سے؟ پہلے ماں باپ نہیں تھے، پھر منہ بولے ہی صحیح ماں باپ ملے تو تھے، مگر ان کی زندگی پر بھی اس کا سایہ پڑنے لگا۔ انہیں لگا کہ اس کے رہتے ان کی اولاد کی شادی نہ ہو سکے گی۔ جو بھی رشتہ آتا وہ اسے پسند کر جاتا۔ انہوں نے اسے سامنے لانا ہی چھوڑ دیا، اور پھر ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ ان کی بیٹی کی شادی بھی طے ہو گئی، مگر عین نکاح کے وقت یہ سامنے آ گئی اور لڑکا اڑ گیا کہ اسی سے شادی کرے گا۔ انہوں نے اسے دھکے دے کر تو نہیں نکالا، مگر اسے چپ چاپ جو پہلا رشتہ ملا تھا اس سے نکاح کر کے سادگی سے رخصت کر دیا تھا، اور خود وہ لوگ آسٹریلیا چلے گئے۔ اس سے کسی بھی قسم کا تعلق نہ رکھنے کے لیے رابطہ بھی نہ رکھا تھا۔ وہ اسی میں خوش تھی کہ چلو اپنے شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزارے گی، مگر وہ ایک ہی دن میں پھر سے بے آسرا ہو گئی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے طلاق دی تھی، اور خود نہ جانے کہاں اتر گیا تھا۔ وہ بھرے بازار میں سے گزر رہی تھی۔ سوچوں کا ایک طوفان تھا جو اسے گرانے کے در پہ تھا۔ چلتے چلتے وہ کسی سے ٹکرا گئی۔ ایک مرد تھا جس کے چہرے پر خباثت کے آثار تھے۔ وہ ٹکراتے ٹکراتے گرنے لگی تو اس نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ منہ سے سگریٹ کی باس آ رہی تھی جیسے بہت زیادہ سگریٹ نوش ہو۔ شکل سے جواری بھی لگ رہا تھا۔ اے چڑیا، کہاں کی تیاری ہے؟ وہ اس کا ہاتھ سختی سے پکڑے اسے اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے زور سے چلانا شروع کر دیا، مگر نہ تو کوئی اس کی مدد کو آیا تھا اور نہ ہی اس نے اسے چھوڑا۔ اے چپ کر، عزت کا خیال تھا تو گھر سے کیوں نکلی تھی؟ اس نے جیسے اسے دھمکانے کی کوشش کی اور غرا کر کہا، مجھے جانے دو، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، چھوڑو مجھے۔ وہ پورا زور لگا رہی تھی مگر اس خبیث آدمی کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ پہ کاٹنے کی کوشش کی تھی، اسے گھن آ رہی تھی اس آدمی سے۔ اس کے کاٹنے سے اس آدمی کی گرفت اس پر ڈھیلی پڑی تو اس نے بھاگنا چاہا، مگر وہ زیادہ شاطر تھا۔ اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ بے غیرت، جب گھر سے بھاگی تھی تب عزت یاد نہیں آئی؟ اب عزت کے لالے پڑے ہیں؟ گھر سے نکلنے والی عورت کو ہمارے معاشرے میں طوائف ہی سمجھا جاتا ہے، اور تو بھی وہی ہے۔ چل۔ منہ سے بالوں سے پکڑ کر کھینچتا ہوا آگے لے کے جا رہا تھا۔ وہ مزاحمت بھی کر رہی تھی مگر بے سود۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ تکلیف کی شدت تھی یا بے عزتی کا احساس، وہ سمجھ نہیں سکی، مگر وہ اب بھی خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سارا اور اس کی نینی بازار سے کچھ خریداری کرنے آئی تھی۔ انہیں گھر اور بچوں کے لیے کچھ چیزیں خریدنی تھی۔ وہ دونوں گھر پہ تینوں بچوں کو اکیلا چھوڑ کر آئی تھی اور جلدی جلدی خریداری کر رہی تھی۔
کچھ راشن لینا تھا اور کچھ گھر کے استعمال کی چیزیں۔ چلتے چلتے انہیں ایک دکان میں لگی بیڈ شیٹ پسند آ گئی۔ سارا نے وہ خرید لی اور خرید کے دکان سے باہر نکل رہی تھی جب ایک طرف سے کسی لڑکی کی چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ سارا تقریباً بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی تھی۔ ایک آدمی اس دلہن کا جوڑا پہنے لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ لڑکی چھوڑو مجھے، کوئی ہے، بچاؤ مجھے، چلا رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ لوگ دیکھ بھی رہے تھے مگر کسی نے آگے بڑھ کر اسے چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سارا تیز تیز قدموں سے اس کے پاس گئی اور ایک جھٹکے سے اس آدمی کو روکا تھا۔ ہاتھ چھوڑو اس کا، کافی روب سے کہا تھا، مگر وہ شاید بہت ڈھیٹ تھا یا عادی مجرم اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ تم بیچ میں نہ پڑو، پرائی لڑکی ہے، تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، اس نے سارا سے کہا اور پھر سے اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آگے بڑھا۔ پلیز میری مدد کریں کہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ لڑکی نے اپنے بال چھڑانے کی کوشش کرتے کرتے ہچکی لے کر کہا، رک جاؤ، چھوڑ دو اسے ورنہ بہت پچھتاؤ گے، تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ اس کی دھمکی پر وہ مڑا تھا مگر اس نے اس لڑکی کو نہیں چھوڑا تھا۔ کون ہو تم؟ وزیر اعظم کی بیوی ہو یا کہیں کی تھانے دارنی ہو؟ سارا 2 قدم آگے آئی اور اس آدمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، سکندر شیراز خان کی بہن ہوں میں۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اس آدمی کی گرفت ایک دم ڈھیلی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں ایک واضح خوف در آیا تھا۔ وہ لڑکی ہاتھ اور بال چھڑا کر ایک دم سارا کے پیچھے آ کر چھپ گئی جیسے سارا اب اس کو بچا لے گی۔ چھوڑ رہا ہوں، ویسے اس طرح کی لڑکیاں بدنامی کی کالا کھلاتی ہیں، گھر سے بھاگی ہے کہ؟ اس نے جیسے سارا کو وارن کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اس طرح راہ چلتے کسی بھی لڑکی کو اپنے ساتھ گھسیٹو گے تو تمہیں کیا لگتا ہے ایسے ہی بچ جاؤ گے؟ میں سکندر شیراز خان کی بہن ہوں، تمہارا تو میں وہ حشر کرواؤں گی کہ یاد رکھو گے۔ سارا نے اسے انگلی اٹھا کے وارننگ دی تھی، وجہ سے آپے سے باہر ہو گیا۔ اچھا میں کیسے مان لوں کہ تم واقعی سکندر خان کی بہن ہو؟ کیا پتا تم مجھے بس ڈرا رہی ہو۔ وہ خباثت سے ہنستا سارا کی طرف بڑھا جیسے وہ پیچھے کو ہٹے مگر وہ ڈٹ کر کھڑی تھی۔ اس کے قریب آنے پر بھی وہ نہ ڈری اور نہ پیچھے ہوئی بلکہ انگلی سے اس کو مزید آگے بڑھنے سے روکا۔ اچھا اگر واقعی ایسا ہے تو ہاتھ لگا کے دکھاؤ اس لڑکی کو، 24 گھنٹوں کے اندر اندر اگر تمہارا پوسٹ مارٹم نہ ہوا تو آ کر مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ سارا نے اسے یوں دھمکایا تھا کہ وہ آگے آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ جاؤ جاؤ، میں تم جیسی عورتوں کے منہ نہیں لگتا۔ وہ ہاتھ چلاتا وہاں سے چلا گیا۔ سارا نے اپنے پیچھے مڑ کر اس ڈری سہمی سی لڑکی کو دیکھا جو 23-24 سال کی دلہن بنی اور خوفزدہ سی لگ رہی تھی۔ تم واقعی گھر سے بھاگی ہو؟ سارا نے نرمی سے پوچھا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سارا نے نینی کو اشارہ کیا اور کچھ شاپر انہیں پکڑا دیے۔ آپ یہ لے کر گھر جائیں، میں آ رہی ہوں۔ بازار ان کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ تم کہاں جا رہی تھی؟ میں؟ اسے ایک دم یاد آیا کہ وہ کہاں جا رہی تھی، اس کے پاس تو کوئی جگہ نہیں تھی۔ تم شادی سے بھاگی ہو؟ سارا اسے ایک طرف لے آئی تھی، بازار میں بہت سے لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ نہیں، اس سے مزید بولا نہیں گیا، آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹک گیا۔ کہاں جانا ہے تمہیں؟ میں چھوڑ آتی ہوں، سارا نے نرمی سے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، اس نے روتے روتے کہا۔ کس مشکل سے وہ یہ بات کہہ پائی تھی کہ وہی جانتی تھی۔ اچھا پھر تم میرے ساتھ چلو، ابھی ویسے بھی تم کہیں جا نہیں سکتی، یہ جگہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ سارا اسے اپنے ساتھ لیے اپنے گھر لے آئی۔ وہ بازار سے گزر کر اب ایک کشادہ سڑک پر چل رہی تھی۔ سڑک کے ارد گرد سبزہ تھا اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گھر بنے تھے۔ اسی کی تار میں کچھ آگے وہ لکڑی کا ایک درمیانہ سا گیٹ عبور کر کے ان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ اندر ایک طرف کو ڈرائیو وے تھا اور دوسری طرف لان تھا جس میں سفید رنگ کا زنجیر سے بندھا کرسی نما جھولا بھی لگا تھا۔ پاس ہی کچھ فاصلے پر ایک میز اور 3 کرسیاں بھی تھیں۔ وہ راستے سے چلتے اندرونی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو دائیں طرف کو ایک کمرہ بنا تھا جس کی کھڑکی باہر لان میں کھلتی تھی۔ وہ پہلا کمرہ تھا۔ اس کے بعد ایک اور کمرہ تھا جو پہلے کمرے کے ساتھ ہی تھا اور اس کی کھڑکی بھی باہر کو کھلتی تھی۔ بائیں جانب کو کمروں کے آگے کھلا لاؤنج تھا جس کے درمیان میں ڈائننگ ٹیبل اور 8 کرسیاں رکھی تھیں، اور سامنے اوپن کچن تھا۔ کچن کے آگے سامنے کی جانب ایک اور کمرہ تھا۔ ایک کمرہ پہلے کمرے کے بالکل سامنے تھا، وہ یقیناً ڈرائنگ روم تھا۔ سارا نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اسے پانی لا کر دیا۔ پانی پی کر کچھ دیر تک تو اس نے اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ تھوڑی دیر میں نینی چائے اور کچھ دوسری چیزیں بھی رکھ کر ساتھ میں لے آئیں۔ وہ کل سے بھوکی تھی، اس کے شوہر نے بھی اسے کچھ نہیں کھلایا تھا۔ پورا دن سفر میں رہی تھی اور اب شام ہونے کو تھی۔ تھوڑا سا کھا کر اس نے چائے پی تھی، اب وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ سارا نے اس سے پوچھا تو اس نے مختصر بتایا کہ وہ ایک فیملی کے ساتھ رہتی تھی، اس کے ماں باپ نہیں تھے اور جن کو وہ ماں باپ سمجھتی تھی انہوں نے اس کی شادی ایک فارن نیشنل لڑکے سے کر کے اپنی جان چھڑائی تھی۔
مگر وہ لڑکا اس کا سامان اور ساری چیزیں لے کر نہ جانے کہاں اتر گیا، اور وہ جب سوتے سے اٹھی تو اس کی کلچ میں بس اس کا ID کارڈ اور طلاق نامہ تھا۔ وہ اس کے پرس میں موجود پیسے بھی لے گیا تھا۔ سارا اس کی بات سن کر افسوس کرنے لگی تھی۔ اس کے بتانے پر کہ اب اس کا اپنے ماں باپ سے بھی رابطہ نہیں، سارا نے اسے اپنے ساتھ ہی رہنے کا کہہ دیا۔ وہ حیرت سے اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اسے لگا تھا ابھی زندگی اس پر اتنی تنگ نہیں ہوئی ہے۔ سارا کی عادت اسے اچھی لگی تھی، نہ بھی لگتی تب بھی وہ ان کے ساتھ رہنے پہ مجبور تھی۔ پہلے سوچا تھا کسی ہاسٹل یا دارالامان میں رہ لے گی، مگر اسٹیشن پر ہونے والے واقعے کے بعد سے وہ اندر سے ڈر گئی تھی۔ اس کے پاس نہ تو پیسے تھے نہ ہی کچھ اور۔ وہ ابھی تک دلہن کے ہی لباس میں بیٹھی تھی۔ سارا نے اسے اپنا ایک سادہ سا سوٹ لا دیا تھا کہ وہ اسے رات کو پہن کر سو جائے۔ اس کے پاس کپڑے تک نہیں تھے۔ کیسی زندگی تھی اس کی بھی۔ سارا نے اگلے دن نینی کے ساتھ جا کر بازار سے اس سے کچھ سلے سلائے کپڑے لا دیے تھے۔ اسے بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا مگر وہ خوفزدہ تھی، گھر پر ہی رہی۔ گھر پر 3 بچے تھے، ایک 11 سال کی لڑکی تھی زینب، ایک 8 سال کا لڑکا تھا بلال، اور سب سے چھوٹی 4 سال کی آمنہ۔ تینوں بچے انتہائی تمیزدار تھے۔ الماس کی ان سے اچھی دوستی ہو گئی تھی، خاص طور پر آمنہ کی۔ وہ تو ہر وقت اس کی گود میں ہی چڑھی رہتی تھی۔ سارا کے گھر کا ماحول اسے اچھا لگا تھا، گھر جیسا اپنائیت بھرا۔ وہ اپنائیت جو اسے کبھی اپنے ایڈاپٹیڈ فیملی میں بھی نہیں ملی تھی۔ شروع میں کچھ دن وہ بچوں کے ساتھ ان کے ہی کمرے میں سوئی تھی، مگر پھر چونکہ سارا کو معلوم تھا اور وہ چاہتی تھی کہ اب سے وہ یہیں رہے گی، ان کے ساتھ ہی تو اسے الگ کمرہ بھی دے دیا تھا۔ الماس کو لگا وہ کمرہ کسی کے استعمال میں تھا، مگر اس کے لیے سارا نے اتنا سیٹ کر دیا تھا کہ وہ آرام سے رہ سکے۔ 2 الماریاں تھیں، ایک لاکڈ تھی، دوسری میں الماس نے اپنے کپڑے اور دوسری ضرورت کی چیزیں رکھتی تھیں۔ گھر میں پہلے سے 5 افراد تھے، اس کے آنے سے 6 ہو گئے، سارا، نینی اور سارا کے 3 بچے۔ اس کے پوچھنے پر سارا نے بتایا تھا کہ اس کے شوہر کا زیادہ تر کام اٹلی میں ہوتا ہے، وہ سال میں 2 مرتبہ آتے ہیں فیملی سے ملنے۔ سارا کی نینی، جن کو وہ امی بھی کہا کرتی تھی اور بچے بھی انہیں امی ہی کہتے تھے، وہ ان کے گھر کا ہی فرد سمجھی جاتی تھی۔ گھر کا آخری کمرہ بچوں کے استعمال میں تھا اور سارا بھی انہی کے ساتھ زیادہ رہتی تھی۔ الماس کو اس نے پہلا کمرہ دے دیا تھا۔ فی الحال وہ کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ اس کمرے میں ایک ڈبل بیڈ تھا، 7 سائڈ ٹیبل، ایک بڑے سے آئینے والا ڈریسنگ ٹیبل، ایک طرف دیوار کے ساتھ نرم سا بڑا صوفہ۔ ایک بندے کے لیے اچھا خاصا کمرہ تھا، نفیس اور صاف ستھرا۔ ایک کھڑکی لان میں کھلتی تھی جہاں کھڑے ہو کر لان کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ کھڑکی میں ایک لکڑی کا دروازہ تھا اور دوسرا گرل کا۔ لوہے کی گرل میں بھی لاک تھا جو صرف اندر سے کھول یا بند کیا جا سکتا تھا۔ کھڑکی اتنی بڑی تھی کہ ایک موٹا آدمی بھی آرام سے پھلانگ سکتا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، آپ کے بیسٹ رسپانس پر ہی نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔